اگر مزید خون خرابے سے پاکستان نے بچنا ہے تو پاکستان کو بلوچستان میں اب سرنڈر کرنا چاہیے، بلوچستان سے نکل جانا چاہیے۔ پاکستان آرمی کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ ہیلو دوستو، میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ آج میں ایک ڈیفرنٹ جگہ سے یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں۔ بہرحال جو بام آپریشن ہوا ہے BLF کا، اس نے ایک بات تو ثابت کر دی ہے کہ پوری پاکستانی فوج مفلوج ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے پاکستانی فوج کی، پاکستانی ریاست کی رٹ کو 24 گھنٹے کے اندر 80 سے زیادہ حملے کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ 50 سے زیادہ فوجی مرے ہیں اس میں، انکلوڈنگ FC، پاکستان آرمی، اور ابھی اور خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں مقامات پہ چیک پوسٹیں جو ہے وہ برباد کر دی گئی ہیں، تباہ کر دی گئی ہیں، اور پاکستانی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے۔ سو مچ سو کہ اب کوئی ایک کمک لے جانے والا ٹرک بھی ہوتا ہے نا، تو وہ نہیں لے کے جاتا جب تک ہیلی کاپٹر نہ آرمی کا اس کو اسکارٹ کرے۔ پورے بلوچستان میں انٹرنیٹ بند کی، ٹرین سروس بند کی، سی پیک روٹ پر آمد و رفت جو ہے وہ بند کی اس آپریشن بام کی وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستانی فوج اور پاکستانی ریاست جو ہے وہ اس آپریشن کا مقابلہ نہیں کر سکی، ناظرین نہیں کر سکی۔ اور جو ہماری اب اطلاعات ہیں اس کے مطابق آپریشن بام میں BLF نے 80 سے زائد حملے کیے ہیں، رپورٹ آ گئی ہے، اور آپریشن بام جو ہے اس کے 80% اہداف جو ہے وہ بھی حاصل کر لیے گئے ہیں بقول BLF کے۔ BLF نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ BLF نے آپریشن بام کا اختتام کر دیا ہے، تمام اہداف مکمل ہو گئے ہیں، اور بلوچستان بھر میں 84 حملے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے پاکستانی فورسز کو مختلف ریاستی اداروں کو مختلف محاذوں پہ شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان کارروائیوں میں FC اور آرمی کے کم از کم 50 اہلکار ہلاک، جبکہ 51 یعنی 51 سے زائد زخمی ہوئے، اور انٹیلیجنس اداروں کے 9 اہلکار بھی ہلاک کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن کے دوران 7 موبائل ٹاور بمِ مشینری نظر آتش کی گئی ہے، 22 مختلف مقامات پر ناکہ بندی کی گئی، معدنیات کی ترسیل میں مصروف گاڑیوں اور گیس لے جانے والے باؤزرز سمیت 25 گاڑیوں کو تباہ اور ناکارہ بنایا گیا۔ نگرانی کے نظام کو نشانہ بناتے ہوئے 5 سے زائد سرویلنس ڈرون کیمرے اور کوڈ کاپٹر بھی تباہ کیے گئے، یہ جو ڈرون ہوتے ہیں۔ ایک بینک کو آگ لگا دی گئی، جبکہ ایک سرکاری سیکریٹریٹ کی بس کو نقصان پہنچایا۔ گہرام بلوچ جو کہ BLF کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان حملوں کے دوران 30 سے زائد حملے براہ راست یعنی ڈائریکٹلی آرمی اور FC پر کیے گئے۔ 30 سے زائد حملے، more than 30 attacks were direct attacks on Pakistan Army and FC۔ 2 حملے ملٹری انٹیلیجنس یعنی MI اور ISI پر، 4 حملے گھات لگا کر، 1 کسٹمز، 1 کوسٹ گارڈ، 4 لیویز چیک پوسٹیں، جبکہ 4 حملوں میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا۔ مختلف کارروائیوں میں 4 سے زائد مواقع پر اسلحہ بھی ضبط کیا گیا، جبکہ 1 موقع پر بینک گارڈ کا اسلحہ بھی چھین لیا۔ BLF کے بیان میں میجر گہرام بلوچ نے کہا ہے کہ یہ آپریشن BLF کے منظم اور مربوط عسکری حکمت عملی کی عکاس ہے، جس کا مقصد ریاستی قبضے اور فوجی موجودگی اور استحصال کے نظام کو چیلنج کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو آپریشن بام ہوا ہے، اس کے دوران بلوچ سرمچاروں نے مکران، رخشان، کلوا، سراوان، جہلاوان، کوہ سلیمان، بیلا اور کچھی میں مربوط کارروائیاں کر کے قابض ریاست یعنی وہ
پاکستان کو قابض ریاست کہتے ہیں کہ نو آبادیاتی انتظامی مشینری کو مفلوج کر دیا۔ آپریشن بام جو ہے اس کے بارے میں وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان کا بلوچستان پہ قبضہ ہے اور جب تک نو آبادیاتی یعنی کلونیل لوٹ کھسوٹ جاری ہے اس وقت تک یہ لڑائی اور یہ حملے جاری رہیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی سازش کام نہیں کر سکتی، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اسلامی اخوت یعنی اسلامی بھائی چارے کی منافقانہ تبلیغ اور جھوٹی جمہوریت اور نام نہاد پارلیمانی بھول بھلیوں کے ذریعے بلوچ قوم کو مزید دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان کے نام پر عظیم تر پنجاب اور پنجابی شاونزم اور فاشزم کی بدنما اور بدبودار حقیقت بلوچ قوم پر پوری طرح آشکار ہو چکی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بی ایل ایف کا یہ جو آپریشن تھا 9 جولائی کو شروع ہوا اور 11 جولائی کی رات تک جاری رہا۔ جو یہ بلوچ سرمچار ہیں یہ پاکستان آرمی کو ڈینٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کے جو آلریڈی تنصیبات ہیں یا ان کے جہاں کیمپ ہیں ان پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو برباد کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، وہ نروس ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ وار ٹراما جو ہوتا ہے، یہ جو جنگ کے جو اندر سپاہی ہوتے ہیں، جو خاص طور پر ایک کنونشنل آرمی کے سپاہی ہوتے ہیں اور ان کا مقابلہ گوریلا فورس سے ہوتا ہے، ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ ایک قسم کے نروس ریک بن جاتے ہیں، یعنی وہ سو بھی نہیں سکتے، کیمپس کے اندر جو احاطہ ہوتا ہے اس میں بھی جانے سے وہ ڈرتے ہیں، اور مختلف قسم کی جو ذہنی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کو، اس کی وجہ سے ان کے جسمانی صحت پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور کئی معدے کی اور آنتڑیوں کی بیماریاں ان کو لاحق ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے بلڈ پریشر، شوگر جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، یہ لیول بھی بہت بڑھ جاتے ہیں ان کے جسم میں، جو ایک ویکسس سائیکل بن جاتا ہے پھر۔ تو اس وقت جو ہے وہ پاکستانی فوج انتہائی بوکھلائی ہوئی ہے۔ عاصم منیر صاحب نے فیلڈ مارشل کا تو اپنے آپ کو ٹائٹل دلوا دیا شہباز شریف سے، لیکن وہ فیلڈ میں تو مکمل طور پر غائب ہیں، ناکام ہیں، اور اپنا غصہ وہ پختونخوا میں نکال رہے ہیں، وزیرستان میں، جہاں گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے آبادیوں کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، جہاں پہ طالبان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ وزیرستان میں داخل کیا جا رہا ہے پی ٹی ایم کے خلاف۔ تو یہ جو بام کا آپریشن ہوا ہے، آپریشن بام یا آپریشن سحر یا ڈان، آپریشن ڈان، اس کے بڑے دورس نتائج اب نکلیں گے، کیونکہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ دیکھیں نا، پہلی دفعہ جب ہوا تھا مارچ میں کوآرڈینیٹڈ اٹیک، اس میں بھی تقریباً 80 کے لگ بھگ انہوں نے حملے کیے تھے ودن 24 آورز، اور یہ کوئٹہ سے 60 کلومیٹر تک آ گئے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے 84 حملے کیے ہیں اور یہ کوئٹہ سے صرف 20 کلومیٹر تک آ گئے ہیں، مطلب اتنا فاصلہ رہ گیا۔ تو پھر اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کوئٹہ کے آؤٹسکرٹس تک یہ فوجیں پہنچ رہی ہیں، اور یہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں، یہ ڈرا بھی رہے ہیں پاکستانی فوج کو، یہ کنفیوز بھی کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو، یہ ان کا morale بھی ڈاؤن کر رہے ہیں، اور اپنی جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیول پاور کے اندر، جو میں نے ایک دفعہ بات آپ کو مارچ میں اس پہ بہت بات چیت ہوئی تھی کہ یہ جو ڈیول پاور ہوتی ہے، جب قابض کی اور مقبوضہ کی، جو قومی آزادی کی لڑائی والوں کی اور جو حاکم ہوتا ہے اس کی فوج کی طاقت برابر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ٹلٹ ہو جاتی ہے جو سرمچار ہوتے ہیں، آزادی پسند ہوتے ہیں، ان کے حق میں۔ تو یہ ان کے حق میں اب ٹلٹ ہو چکی ہے، یہ ہو چکی ہے ٹلٹ۔ پاکستان آرمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اب یہ حاوی ہیں ان پہ۔ بھئی یہ جہاں چاہیں، جب چاہیں اور جس وقت چاہیں اپنی مرضی سے یہ حملہ کر سکتے ہیں، پاکستان آرمی ان کا کچھ نہیں کر سکتی۔
اور یہ اب پاکستان آرمی کو سمجھ آ جانا چاہیے اور پاکستانی ریاست کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے، اور اگر مزید خون خرابے سے پاکستان نے بچنا ہے تو پاکستان کو بلوچستان میں اب سرنڈر کرنا چاہیے، بلوچستان سے نکل جانا چاہیے۔ پاکستان آرمی کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، اور امید ہے آپ چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور جوائن بھی کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔